اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگوں برتر کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن کلمہ طیب، زبان سے دل تک اور دل سے روح تک۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، لا الہ الا اللہ یہ صرف کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک زندگی ہے۔ سامعین محترم، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں بچپن سے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کا کلمہ دل سے نکلتا ہے؟ سامعین محترم، یہیں پر حضرت سلطان العارفین حضرت صفی سلطان الباہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اندر کلمہ کل کل کردہ عشق سکھایا کلمہ ہو، 14 طبق کلمے دے اندر قرآن کتاباں علمہ ہو، کانے کپ کے قلم بڑامن لکھنا سکن کلمہ ہو، اے کلمہ سانو یار پڑھایا یا حضرت باہو سانو ذرا نہ ریاں علمہ ہو۔ یعنی ہمیں کوئی شک نہیں رہ گیا اس کلمے پر، جو کلمہ ہمیں پڑھا دیا گیا۔ حقیقت میں کلمہ جب آپ خود پڑھتے ہیں وہ پڑھنا آپ کا اور ہے، جب آپ کسی کامل سے کلمے کو سمجھ کے آپ کو وہ کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے، یعنی آپ کا حضرت، آپ کا شیخ آپ کو وہ کلمہ پڑھا دیتا ہے، تو پھر حقیقت میں بات بنتی ہے۔ ایک مقام پر اور فرمایا گیا، کیا خوبصورت الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میری سرکار نے یہ فرمایا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار کلوئی ہو۔ دیکھیں، سمجھیں، بات پر غور کریں، یہ کام ان پڑھ جاہل لوگوں کا ہے ہی نہیں، یہ کام حقیقت میں پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، جن کی روح میں اللہ رب العزت کی محبت کی طلب سما گئی ہو، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ نہ یہ کلمہ ہمیں یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ یہ کلمہ ہمیں کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ کلمہ آج کل کی فرنچائز جو بنی ہوئی ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہدایت پر گامزن کرے۔ سامعین محترم، ایک شخص ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، لیکن موت کے وقت زبان بند، اللہ اکبر جل شانہ، اور دوسرا شخص آخری سانس پر ایک بار اللہ کہا اور جنت کا مہمان بن گیا۔ سامعین، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے اس میں؟ ایک نے کلمہ زبان سے پڑھا اور دوسرے نے روح میں بسا لیا کلمے کو۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، اور آپ بھی دعا کریں کہ کلمہ ہماری روح میں اتر جائے، اور کلمہ روح میں اس وقت اترے گا جب ہمیں کلمے کی پہچان ہو جائے گی کہ کلمہ در حقیقت میں ہے کیا۔ سامعین محترم، کلمے کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو۔ کتنے کلمے کے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ۔ کیا ہے؟ لا الہ۔ اب شرعی اعتبار سے، شرع کی اعتبار سے
لا الہ کا حقیقی مفہوم ہے نہیں کوئی معبود۔ اب یہی بات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ کا ایک مطلب، ایک مفہوم، یعنی ہے کے اوپر سے زبر جو ہے اس کی نفی کر دی جائے، لا الہ بولا جائے، تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے نہیں کوئی موجود۔ یہی بات تو نصرت فتح علی خان نے بھی اپنی قوالی میں کہی ہے نا کہ جب کہ تم بن نہیں کوئی موجود، پھر ہنگامہ اے خدا یہ کیا ہے۔ اللہ وجل شانہ۔ اب اس کو سمجھنا ہے، سب سے پہلے ہے نفی۔ نفی کس کی کرنی ہے؟ اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم نے کہنا ہے لا الہ، نہیں کوئی موجود، یعنی میں نہیں ہوں۔ یہ جو بات میری سرکار حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ گئے کہ شعور ذات یہی ہے کہ میں نہیں، کہ وہی کلمے سے ہی آپ نے اخذ کیا ہے، لا الہ سے ہی آپ نے میں نہیں کو اخذ کیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہے الا اللہ۔ کیا ہے؟ الا اللہ، الا اللہ۔ یہ دیکھیں نا، یہ تلوار ہے، یہ ذات حق کی تلوار ہے، یہ دور ہے، جب یہ سیدھا آپ کے قلب پہ آ کر لگتا ہے الا اللہ، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس کا نور، اس کا ظہور آپ کے قلب پر وارد ہوتا ہے۔ اور اس کا مفہوم و معنی کیا ہے؟ کہ سوائے اللہ کے، کس کے؟ سوائے اللہ کے، یعنی سہارا صرف وہ، مدد صرف اس کی، رزق دینے والا صرف وہ۔ سامعین محترم، حدیث پاک ہے یہاں پر کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ سامعین محترم، تین چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو تین رکاوٹیں ہیں جو کلمے کو ہماری روح میں اترنے نہیں دیتی، ان کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے۔ سامعین محترم، رکاوٹ نمبر 1 ہے کہ زبان کا کلمہ کیا ہے؟ دل کا بت ہے۔ زبان کا کلمہ کیا ہے؟ دل کا بت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن دل کیا کہتا ہے؟ دل کیا کہتا ہے؟ غور کریں۔ پیسہ، سفارش، ڈپٹی کمشنر، سی ایم صاحبہ، یعنی ہر طرح کی اپروچ ہمارے پاس ہوں، لیکن الا اللہ جو حقیقی معنی و مفہوم وہ کیا کہتا ہے؟ کہ صرف اللہ، صرف اللہ، اللہ کے سوا کچھ باقی طلب نہ رہ جائے۔ توکل، ایمان کی مضبوطی، محبت اور توکل کی جڑ اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے سوا کوئی ذات نظر نہ آئے۔ سامعین، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، جیسے میرے آقا و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف میں واقعہ پیش آیا، آپ نے سنا ہوگا، کئی علماء سے بھی سنا ہوگا کہ پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا میری سرکار کو، اور جواب میں آپ نے کیا کیا؟ جب فرشتہ نازل ہوا، حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے کہ اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ ان کے اوپر گرا دو، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، کہا یا باری تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یہی بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، اگر دل میں اللہ ہے، اگر دل میں اللہ ہے آپ کے، تو زیادتی کے بعد آپ کے دل میں سکون برقرار رہے گا، سکون، اطمینان نہیں جائے گا آپ کے دل سے، پریشانی ظاہریت کے اعتبار سے آپ کے دماغ کو چھو کر واپس چلی جائے گی، لیکن دل میں نہیں اترے گی۔ اور اگر آپ کے دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر یقیناً ہر پریشانی، ہر مصیبت ڈائریکٹ اس کا ایفیکٹ، اس کا امپلیمنٹ آپ کے دل پر اثر کرے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دوسری رکاوٹ ہے جلد بازی۔ جلد بازی تو ہمیشہ شیطان کا کام ہے، ہمیں جلد بازی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ہم کلمہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے ٹرین مس ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھہر کر پڑھو، کیا کرو؟ ٹھہر کر پڑھو، مجھ سے بات کرو۔ کلمہ حقیقت میں سینٹینس ہے، جملہ ہے، گفتگو ہے، محوی گفتگو ہونا ہے، آپ نے اللہ سے محوی گفتگو ہونا ہے، اپنی ذات کو مٹانا ہے اسی کلمے کے ذریعے سے، اور اس ذات وحدہ وحدت لا شریک کو تسلیم سر خم کریں۔ اس کے بعد ہے
کلمے کو روح میں بسا کے ہم 7 مراحل جو ہیں اس کے جب ہم روح میں کلمے کو بساتے ہیں اس کے 7 مراحل ہیں، ان 7 مراحل سے ہم کیسے گزریں گے۔ مرحلہ نمبر 1 ہے کہ کلمے کو سمجھ کر پڑھیں۔ سمجھ کر کیسے پڑھنا ہے کلمے کو؟ ہر لفظ کا مطلب سوچیں، لا کہتے وقت دل میں سے ہر غیر اللہ کو نکال دیں۔ لیکن ایک نقطہ جو ہر ویڈیو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سامعین، لا کی سمجھ اس وقت تک نہیں آتی جب تک ہمیں کامل حقیقی مرشد عارفانہ و حقیقی بیت کے ذریعے ہمیں سمجھا نہیں دیتا۔ اس وقت تک ہمیں لا یعنی نہیں، یعنی میں نہیں کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر عارفانہ و حقیقی بیت کی طرف رجوع کریں۔ عارفانہ و حقیقی بیت کے بعد آپ کو یہ سارا نظام، یہ سارے لفظ ہو بہو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کہتے وقت اللہ کو دل کے تخت پر بٹھا دیں۔ اللہ دل کے تخت پر کیسے بیٹھے گا؟ سب سے پہلے اللہ کی صورت کو سمجھنا ہے، اور اللہ کی صورت ہی حقیقی مرشد کی صورت۔ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، اس چیز کو سمجھنا ہے ہم نے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے۔ وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ کون سا ہے، عین اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کون سا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اور یہ چیزیں عارفانہ و حقیقی بیت کی بنا ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد عارفانہ و حقیقی بیت کے بعد ہمیں مرشد کریم جو سبق عطا کرتا ہے اس کی مشق ضروری ہے، یعنی صبح فجر کے بعد آنکھیں بند کر کے تصور مرشد کر کے ہم اس سبق کو اپنی سانسوں میں دہرائیں۔ اس کے بعد ہے یقین کے ساتھ پڑھنا، جو سبق آپ کو مرشد کریم نے دیا اس کو کامل صدق اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے حضرت بلال حبشی گرم ریت پر لیٹے، کوڑے پڑھ رہے تھے، زبان پر ایک ہی بات تھی، آہد آہد۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ ان کی روح میں اتر چکا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس کے بعد ہے محبت کے ساتھ پڑھنا، کلمہ کو بوجھ نہ سمجھیں، سامعین محترم، محبوب کا نام سمجھیں۔ جیسے عاشق محبوب کا نام لیتا ہے آنکھیں بند کر کے، ویسے ہی کلمے کو پڑھیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دل میں بسانا ہے تو کلمے کو ایسے بسا، جیسے تسبیح میں موتی، جیسے جام میں نفسا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے عمل کے ساتھ پڑھنا۔ سامعین محترم، کلمہ کہنا اور رشوت لینا یہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ دل میں اتارنے کی کوشش کرنا اور کسی کا دل دکھانا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کلمہ زندگی بن جائے، صرف لفظ نہ رہ جائے، یعنی مکمل کلمہ آپ کی روح میں اتر کر آپ کے وجود میں سما جائے اور آخر میں کلمے کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ سامعین محترم، حقیقی و عارفانہ بیت کے بعد جب مرشد کریم آپ کو سبق عطا فرماتا ہے، پھر رات کے حصوں میں یا جب آپ سوتے ہیں کروٹوں کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے بھی یہاں پر فرمایا، سورہ ال عمران میں ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو مومن ہو گئے، وہ لوگ کیا ہو گئے؟ وہ لوگ جو مومن ہو گئے، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہوئے، وقعودا وعلی جنوبہم، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے کروٹوں کی حالت میں بھی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مصیبت میں پڑنا۔ سامعین، جب دل گھبرائے، کسی بھی وجہ سے دل بے سکون ہو، بے قرار ہو، کسی بھی پریشانی سے ظاہر ہو یا باطن ہو، تو جتنا ہو سکے آپ اپنے دل پر کلمے کو اتارنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی عارفانہ و حقیقی بیت ہے تو، اگر نہیں ہے تو پھر کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، موت کو یاد کر کے پڑھنا۔ سامعین، حقیقت میں جو لا الہ ہے نا، وہ حقیقت میں موت کی طرف ہی ایک اشارہ ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں ہوں، تو حقیقت میں وہ اپنے نفس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تو نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان کو کل نفس ذائقۃ الموت، جو ظاہری موت جب انسان پر وارد ہوتی ہے تو اس وقت بھی انسان کی نفی ہوتی ہے، انسان اپنی نفی کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، انسان جب کلمے کو روح میں اتار لیتا ہے تو دل انسان کا نرم ہو جاتا ہے اور روح اس کی بیدار ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد انسان کے اوپر جو 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کون سی نشانیاں؟ جب انسان
کہ روح میں کلمہ اتر جاتا ہے، سب سے پہلے دل کا سکون انسان کو ملتا ہے، یعنی دنیا ادھر سے ادھر ہل جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لوگوں سے بے نیازی یعنی لوگوں سے بے تعلق ہو جائے گا آپ، بے رغبتی ہو جائے گی، کوئی لالچ ہرس ہوس نہیں رہے گا لوگوں سے، نہ تعریف اچھی لگے گی اور نہ برائی بری لگے گی۔ اس کے بعد ہے گناہ سے نفرت، دل خود کہے گا یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد انسان کے اندر موت کا شوق پیدا ہو جائے گا، کب ملاقات ہوگی اللہ سے، یہ شوق انسان کے اندر عشق کی صورت میں غلبہ کر جائے گا، ہر وقت موت انسان کے سامنے رہے گی۔ سامعین محترم، کلمہ طیب درخت ہے اور شجرہ طیبہ ہے، اس کی جڑ ایمان ہے، تنا عمل ہے، پھل سکون ہے۔ سامعین محترم، آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں، حقیقی اعتبار سے کلمے کو سمجھنے کی توفیق دے، اور کلمہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک ہم حقیقی اور عارفانہ بیعت نہیں کرتے۔ اس پلیٹ فارم کے توسط سے آخر میں آپ کو یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ اگر حقیقی اور عارفانہ بیعت کر چکے ہیں تو اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کر چکے تو میں مؤذن بن کر اذان دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں، حقیقی اور عارفانہ بیعت کے ذریعے اپنے دل کو، اپنی روح کو اپنے اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے خادم کو، اپنے سنوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔